السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ہائی السامن آج کا جو موضوع ہے ہمارا آخرت کی تیاری آج موضوع ہے، اور ہمارے ساتھ آج کے اس ڈیلی لائیو رمضان ٹاک ود ایس این پے میں جیسا کہ اناؤنس کیا تھا، ہمارے مہمان ہیں مولانا حافظ احسن امین، ماشاء اللہ عالم دین بھی ہیں اور بہت اچھے ثنا خان بھی ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد بھائی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اور بہت اچھا آج کا موضوع آپ نے ہی جو ہے یہ کیا تھا کہ یہ والا موضوع رکھ لیں تو بہتر ہے، اور ہم نے اسی پر ایگری کیا تھا۔ تو تقریباً ہمارے پاس کیونکہ کبھی ایسا موضوع ہو جہاں پر بہت زیادہ لوگ انوالو ہوں، کویسچنس ہوں یا کچھ ایسا اس میں ایڈیشن ہو جیسا کہ آج ہے، تو آدھا گھنٹے سے 45 منٹ کے دوران انشاءاللہ یہ اس کی ڈیوریشن ہوگی۔ تو کیونکہ آخرت کی تیاری کے حوالے سے یہ موضوع ہے، تو پہلا میرا یہ سوال ہوگا کہ اکثر ہم اپنی زندگی میں بھی دوستوں کے ساتھ یا فیملیز یا جو بھی معاشرے میں لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ اوائڈ کرتے ہیں اس موضوع پہ بات کرنا۔ اگر موت کی بات ہو، آخرت کی بات ہو، تو وہ موضوع کو چینج کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم اس پہ نہیں بات کرنی۔ تو اس کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے کہ اس کے حوالے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ لوگ اس طرح کیوں کرتے ہیں کہ موت اور آخرت کی بات نہ ان کو جو ہے وہ اس میں؟ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی روح سیدنا محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے یہ ہمیں توفیق دی کہ آج ہم ادھر بیٹھ کے قال اللہ قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور میں آپ کو بھی یعنی کریڈٹ دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ یو آر ویری لویل اینڈ سنسیئر ٹو دا دین۔ ماشاءاللہ اگر آپ چاہتے تو آپ بھی اپنے گھر میں فیملی کے ساتھ بیٹھ سکتے تھے، آرام کر سکتے تھے، لیکن آپ پبلک کی آپ کو فکر ہے اور کنسرن ہے، اور جس کی وجہ سے آپ ادھر بیٹھ کے ماشاءاللہ یہ پیغام جو ہے یہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو جو آپ نے سوال کیا کہ آج ہم موت کو یاد کرنا یا موت کا ذکر، میں ایک مسجد میں ہوں ابھی، تو مجھے پتہ ہے کہ جب ہم پروگرامز رکھتے ہیں دجال کے حوالے سے تو مسجد جو ہے فل ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو نماز کے بارے میں یا آخرت کے بارے میں تو لوگ جو ہیں وہ اتنا جو ہے دھیان یا انٹرسٹ نہیں شو کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان کی کمی کی بات ہے، اور شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک خوف ہے ہمارے اندر، وی فیئر ڈیتھ، ہم ڈرتے ہیں موت سے۔ ابھی یہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم لوگ سب اسی فکر میں تھے، یہی ایک ڈر تھا کہ کہیں یہ پھیل نہ جائے، ہمیں نہ ہو جائے اور یہ ہماری موت کا باعث نہ ہو جائے۔ اور یہ ہے کہ کافی علماء ہیں، ان سے لوگوں نے پوچھا تھا، بادشاہ وقت نے پوچھا تھا کہ ما لنا نکرہ الموت، ہم موت کو کیوں ناپسند کرتے ہیں؟ تو علماء کہتے تھے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا کے لیے تیاری کی ہے، بہت کچھ بنایا ہے اس دنیا میں، لیکن آخرت کے حوالے سے آپ نے اتنی محنت نہیں کی، تو اب آپ یہ دنیا چھوڑ کے ادھر کیوں جانا پسند کریں گے جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح ہوگا آپ کے لیے۔ اور یہ بھی ہے کہ ہم کبھی کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ موت جو ہے وہ سب سے بڑی مصیبت ہے، اور موت کو بھگانے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک روایت بھی ہے، حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دشمنان اسلام اس طرح جمع ہوں گے جس طرح دسترخوان پہ، تو مسلمان کی جو مثال ہے وہ کھانے کی دی، تو کھانا جب ہم کھاتے ہیں تو کھانا جو ہے وہ لڑتا نہیں ہے ہمارے ساتھ۔ when we are eating a fish, chicken, it doesn't punch us in the face۔ تو مسلمانوں کی مثال اس طرح ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ مسلمان کم ہوں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمان بہت زیادہ ہوں گے، لیکن
دشمنوں کے دلوں میں مسلمانوں کا ڈر نہیں ہوگا اور اللہ رب العالمین مسلمانوں کے دلوں میں وہن ڈالے گا۔ تو وہن کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت ہے اور آخرت کو ناپسند کرنا ہے۔ تو یہ تقویٰ کی بھی کمزوری ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم مسجدوں میں بھی جاتے ہیں اور عبادت میں وہ مزہ جو ہے وہ نہیں آتا۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، جس طرح اس کا حق ہے، اور مرنا نہیں ہے مگر مسلمان ہو کے۔ تو ادھر کچھ علماء نے کہا ہے کہ یعنی اسلام کی حالت میں مرنا ہے، تو موت جو ہے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہمارے اختیار میں ہے، وہ ہے ٹو ڈائی اے فیوریبل ڈیتھ، ٹو ڈائی ان اے فیوریبل کنڈیشن، اچھی حالت میں مرنا وہ ہمارے اختیار میں ہے، کہ اگر ہم اطاعت میں ہی اللہ اپنی زندگی گزاریں، اور اگر کوئی گناہ ہو تو جلدی توبہ کریں۔ تو علماء نے اس کا ایک اور معنی بھی بیان کیا، مسلمان سے مراد وہ ہے the one who submits his will to the will of Allah، کہ آپ اس حال میں مریں کہ آپ اللہ کی اطاعت میں ہیں، اللہ کی فرما برداری میں ہے۔ تو آپ نے جب یہ سوال پوچھا تو ایک اور قرآن کی آیت میرے ذہن میں آئی ہے، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ تم جو جلدی ملنے والی چیز ہے نا اس کے پیچھے لگے ہو اور آخرت کو آپ بھول بیٹھے ہیں، آخرت کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک نیچر میں بھی ہے کہ وکان الانسان عجولا، انسان جو ہے عجلت یعنی جلد باز ہے، اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایون دنیا کے معاملے میں، پیسوں کے معاملے میں، ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اگر بزنس کرو تو نفع جو ہے وہ امیڈیٹلی ملتا ہے، تو ہمارے کافی لوگ ہیں وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ تو this is maybe one reason as well that we are just focusing on this dunya and we are scared of the akhirah. This may be one of the reasons why we don't want to speak about the akhirah. ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ نے واضح کیا کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ لوگ اکثر موت کے اور آخرت کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ تو یقیناً یہ خوف بھی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یقین کی کمی کہ آخرت میں کیا ہوگا، موت کے بعد میں کیا ہوگا، سب کچھ پیچھے ہی رہ جائے گا جو حقیقت ہے۔ تو ماشاءاللہ میں جو سوال آپ سے یہ کروں گا کہ جو ہم کہتے ہیں کہ آخرت کی تیاری یا ریممبرنگ دا ڈیتھ یا دا ہیئر آفٹر، اس ریممبرنگ میں کیا what does it entail، جس طرح مطلب کہ اس کو یاد کیا جائے، کہ کس طریقے سے کیا جائے، اور موت کو جو ہم یاد کرتے ہیں یا آخرت کو، اس میں کیا فائدے ہیں، کیا بینیفٹس ہماری زندگی پہ، ہماری آخرت پہ اس پہ کیا مطلب اثرات ہوں گے؟ جی، آخرت کے حوالے سے یاد کرنے سے مراد یہ ہے، مثلاً ایک حدیث میں آیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں منع کیا تھا قبرستان کی زیارت سے، لیکن اب میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، فزوروہا، اس کی زیارت کرو، کیوں؟ تذکرکم الآخرہ، آخرت جو ہے وہ یاد آئے گی۔ تو آخرت کو یاد کرنے کے حوالے سے ہمارے صوفیاء نے کہا، علماء نے کہا کہ بندے کو خلوت اختیار کرنی چاہیے، سیلف آئسولیشن میں جا کے، even if it means every day 5 minutes 10 minutes 15 minutes جتنا بھی ہو، تو بندہ جو ہے just focus on اللہ سبحانہ و تعالی، اس وقت کو یاد کریں، اللہ رب العالمین کے وعدوں کو یاد کریں، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، کہ مثلاً کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر جو نفس ہے، ہر ایوری سول، ایوری روح، ایوری سول ول ٹیسٹ ڈیتھ، اور قبر کے حوالے سے یہ اللہ کے وعدے ہیں، اور مرنا ہے، پھر آخرت ہے، اس کو ہم یاد کریں اللہ کے وعدوں کو۔ اور اسی طرح بندہ جو ہے سیلف آئسولیشن میں جا کے اس وقت کو یاد کرے کہ دیکھیں اب میرا انتقال ہو گیا ہے، تو مثلاً یاد کریں کہ گھر والے ادھر ہی ہیں، فیملی والے ادھر ہی ہیں، تو کس طرح میرے کپڑے جو ہیں وہ کاٹ رہے ہیں اور اتار رہے ہیں، اور مجھے جو ہے غسل دیا جا رہا ہے، اب کفن دیا جا رہا ہے، اب صلاۃ الجنازہ
نماز جنازہ کا وقت ہے، اب دفن کیا جا رہا ہے، تو پھر بندہ سوچے کہ کیا وہ قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا جہنم کے گھڑوں میں سے، یعنی از اے گوئنگ ٹو بی اے پٹ فرام دا پٹس آف جہنم. بندہ اس طرح سوچے، اور پھر آخرت کے بارے میں بھی سوچے، منکر نکیر کے بارے میں سوچے کہ وہ سوال ہوں گے، مر ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو میں جواب دے سکوں گا. تو کیا منکر نکیر جو ہے وہ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے یا شدت کا، سختی کا معاملہ کریں گے؟ پھر آخرت کے بارے میں بندہ سوچے کہ میدان محشر وہ وقت کیسا ہوگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا وہ کیسا ہوگا. ادھر بھی 5 سوال ہوں گے، زندگی کے بارے میں، نوجوانی کے بارے میں، پیسے کہاں سے حاصل کیے، کدھر لگائے، جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، تو یہ میں جواب دے سکوں گا. تو بندہ پھر سوچے کہ پھر پل صراط، میزان، پھر یہ سارا جو سفر ہے اس بارے میں بندہ سوچے کہ جنت تک سفر جو ہے یہ کس طرح ہوگا. تو اس کے جو فوائد ہیں، فوائد تو بہت زیادہ ہیں کہ علماء نے کہا کہ جو اللہ کا ڈر ہے اور موت کو یاد کرنا ہے، اس کے حوالے سے علماء کہتے ہیں کہ بندہ جو ہے گناہوں سے بچتا ہے. اس کے 7 فوائد علماء نے بیان کیے کہ بندہ جب موت کو یاد کرتا ہے تو خواب جو ہے نا، بڑے بڑے خواب، جو برے ایسپریشنز ہیں، ایمبیشنز ہیں، گولز ہیں، وہ جو ہیں وہ ریسٹرین اور سپریس اور کنٹرول میں آتے ہیں. تو بندہ سوچتا ہے کہ اس کے نقصانات میں سے یہ ہے کہ بندہ انہی خوابوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. پھر ملک الموت آتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ میں تو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تھا، تو میں کن کاموں میں لگ گیا تھا. تو بندہ ان کاموں سے پرہیز کرتا ہے. اور اسی طرح موت کو یاد کرنے سے بندہ جو ہے دنیا سے جو ہے نا اس کی اٹیچمنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو دنیا کے بارے میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا، کہ دنیا میں رہو جس طرح ایک مسافر ہے. تو بندہ جو ہے مسافر کی طرح ہی وہ اس دنیا میں رہتا ہے. اور اس کا جو تیسرا فائدہ علماء نے بیان کیا ہے کہ بندہ جو ہے آخرت کی پھر تیاری کرتا ہے. تو دنیا کو اس طرح ہم نے یوز کرنا ہے جس طرح ایک کشتی ہے اور جو پانی ہے اس کے نیچے، پانی اگر نیچے رہے گا تو آپ منزل تک پہنچیں گے، اور اگر اس کشتی میں سوراخ آ گیا، اگر پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو پھر بندہ جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے. تو ہم نے بھی اس دنیا کے اوپر رہنا ہے، دنیا کو دل میں جو ہے نا آنے سے ہم نے اپنے دل کو بچانا ہے. اسی طرح اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے مال کو پھر زیادہ جو مال ہے اس کو گیدر کرنے میں، اکٹھا کرنے میں نہیں لگتا، کیونکہ بندہ سوچتا ہے میں نے یہاں سے چلے جانا ہے. اور بندہ جو ہے نیکی کے کام کرتا ہے تو جو نیکیاں ہیں وہ گیدر کرتا ہے، نیکیاں جو ہے وہ اکٹھا کرنے میں لگتا ہے. اور اسی طرح گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اور یہ جو ہے گناہوں سے پھر توبہ بھی کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا بھی ہے. اور عطا ابن ابی رباح نے کہا ہے کہ اس کے 3 فائدے ہیں. موت کو جو بندہ یاد کرتا ہے، تعجیل التوبہ، توبہ کرنے میں جلدی کرتا ہے. رضا بالقلیل، کم پر بھی، قلیل پر بھی وہ قناعت کرتا ہے، وہ راضی رہتا ہے، تھوڑے پر بھی اس کا گزارا ہوتا ہے. اور ایک فائدہ یہ بھی بتایا کہ بندہ جو ہے دنیا والوں کے ساتھ دنیاوی چیزوں کے معاملے میں کمپٹیشن نہیں کرتا، رائیول کمپیٹ نہیں کرتا، مقابلہ نہیں کرتا. تو آج اگر ہم دیکھیں تو کتنے لوگ ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے، اسپیشلی ہماری بیٹیاں ڈپریشن میں جا رہی ہیں. کیوں؟ اپنی سہیلیوں کو دیکھ کے کہ اس کے اتنے لائکس ہیں، اتنے فالوورز ہیں، اتنے کامنٹس ہیں، شیئرز ہیں، تو یہ اتنی خوبصورت ہے. دوسروں کو دیکھ کے مقابلہ کر کے جو ہیں لوگ جو ہیں انگزائٹی میں چلے جاتے ہیں. تو موت کو یاد کرنے کے بہت فائدے ہیں، بندہ گناہوں سے بچتا ہے. اور یہ ایک طریقہ ہے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی. نفس جو ہے یہ کنٹرول ہوتا ہے، ڈیزائرز، ٹیمپٹیشنز، خواہشات. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر ہذه اللذات، کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرو، یعنی موت کو. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے آپ نے جو ہے وہ بات فرمائی ہے. اس حوالے سے میں آپ سے سوال کروں گا کیونکہ وہ ریلیٹڈ ہے کہ ہم اکثر سنتے بھی ہیں کہ جو ڈر ہے، مطلب کہ اللہ پاک کا خوف اور امید بھی، ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ اللہ رحمان ہے، ہمیں معاف بھی کرتا ہے.
دوسری طرف یہ ہے کہ پکڑ بھی ہوئے گی یا ہوتی ہے، تو اس میں بیلنس کرنا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے، چاہے وہ محافلوں میں ہو کہ وہ بہت ہی امید کی طرف وہ کہہ لیں کہ وہ بہت ویٹ ہو جاتا ہے، تو لوگ مطلب بہت جلدی بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ جی میرا تو کام ہو جائے گا، مطلب اس طرح. تو اس حوالے سے یہ بھی سوال ایک بھی تھا کہ دین اور دنیا کو بیلنس، مجھے نہیں پتا کہ ہم لنک کر سکتے ہیں ان سوالوں کو کہ خوف اور امید. تو اگر آپ بالکل، ایمان جو ہے ان دونوں چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، یعنی خوف بھی ہو اور امید بھی ہو. تو کتنے لوگ ہیں ان کی خوف کی وجہ سے بخشش ہوگی اور کتنے لوگ ہیں امید کی وجہ سے. تو ایک روایت ہے کہ اللہ رب العالمین دو جہنمیوں کو بلائے گا، تو کہا جائے گا کہ تم نے فلاں دن قضا و قضا یہ گناہ کیے، تو جہنم سے نکال کے ان کو کہا جائے گا. تو ایک جو ہے ان دونوں کو پھر کہا جائے گا کہ جہنم میں چلے جاؤ، تو ایک کھڑا رہ جائے گا، ایک جلدی سے چلا جائے گا. تو ایک جو کھڑا رہ جائے گا اس سے کہا جائے گا کہ تم نے کیوں نہیں یعنی اللہ کی فرما برداری کی، تو وہ کہے گا کہ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ایک مرتبہ تو نے ہمیں جہنم سے نکال دیا تو ہمیں واپس کیوں بھیجے گا. تو یہ جو ہے امید کی وجہ سے بخشا جاتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دنیا میں اللہ کی اطاعت نہیں کی، فرما برداری نہیں کی، تو ابھی موقع ملا تو میں نے جلدی یہ فرما برداری کی، تو یہ جو ہے خوف کی وجہ سے یہ بخشا جاتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے، اور انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے بچوں کو کہا تھا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، میرا جب انتقال ہو جائے تو مجھے جلا دینا، اور جو ایشز ہیں، راکھ ہیں، ان کو بھی ہوا میں اڑا دینا، کیونکہ اگر اللہ نے مجھے پکڑ لیا تو ایسا عذاب دے گا کہ اس طرح کا عذاب کسی کو نہیں دیا ہوگا. تو اس کے حوالے سے آتا ہے کہ اللہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ تیرے اندر جو بھی ہے اس کو جمع کر، پھر وہ ایک انسانی صورت میں دوبارہ وہ بزرگ جو ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے. تو اللہ پاک نے اس بزرگ کی بھی بخشش کی. تو ایمان اور خوف دونوں چیزیں بیلنس ہونا چاہیے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ صرف ایک آدمی جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ وہ میں ہوں، اور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ایک آدمی جہنم میں جائے گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ہو سکتا ہے وہ میں ہی ہوں. تو دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اللہ کی رحمت جو ہے اس سے بھی کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک حدیث قدسی میں آیا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، تو بندہ اگر یہ گمان اور یقین رکھے میرے بارے کہ میں اس کی بخشش و مغفرت فرما دوں گا تو میں بخشش و مغفرت فرما دوں گا. لیکن دونوں چیزیں ہونی چاہیے. جس طرح آپ نے خوف کے بارے میں کہا کہ جب صحابی نے پوچھا کہ قیامت کب ہے، تو what was the first question، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا کہ تم نے تیاری کیا کی ہے. تو انہوں نے تو کہا تھا کہ زیادہ نوافل نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ تم نے محبت کی ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ نوافل جو ہیں اس کی بات تھی ادھر، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہمیں یہ جو اپنے فرائض جو ہیں ان پہ ہماری پوری فوکس ہونی چاہیے، واجبات پہ، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا فل امید ہونی چاہیے. کیونکہ یہ تو پہلے سوال نماز کے بارے میں سوال ہوگا، ہم سب جانتے ہیں. تو اگر پہلے سوال میں ہی بندہ اگر پھسل جائے تو پھر آگے یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ پل صراط سے گزر جائیں گے کہ نہیں، تو آپ دیکھیں کہ شریعت پر چلتے ہوئے اس دنیا میں کیا آپ پھسلتے ہیں. اگر آپ پھسلتے ہیں تو آپ ادھر بھی پھسل جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت اچھے ماشاءاللہ آپ نے مثال بھی دی، اور یقیناً جو ہے وہ بیلنس ہونا چاہیے. اور آئی تھنک جس طرح اللہ پاک یہ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ آئی ایم ایز مائی سرونٹ تھنکس آئی ایم، کہ ہم جس طرح سوچیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اسی طرح ہم رحمان پائیں گے. تو ماشاءاللہ بہت شکریہ. ایک اور سوال آیا ہے، لیکن کافی بار سوال آتے ہیں جو ٹاپک کے ریلیٹڈ نہیں ہوتے. کل ایک سوال آیا تھا، وہ تھا حضرت علی کی شان میں یا یوم علی کے حوالے سے، لیکن وہ سوال آیا تھا کہ کعبے کا دروازہ اونچا کیوں ہے. تو وہ میں نے اس لیے نہیں وہ علامہ صاحب سے پوچھا کہ وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دا کوسچنس نہیں، جو ٹاپک نہیں تھا.
تو سب دیکھنے والوں سے ماشاءاللہ یہ گزارش ہے کہ ٹاپک پر رہیں. اگر آج آخرت کی فکر یا آخرت کی جو ریممبرنس آف دا ہیئر آفٹر ہے اسی کے حوالے سے کریں. تو لیکن یہ ایک سوال اسی میں ہو سکتا ہے یہ آ جائے کہ ایک منٹ اوپر تھوڑا تھا, یہ نوشک میں ہے نوریجن میں all appear på det du gjorde i livet vil det bli tatt opp med deg. جو آپ نے پورا دنیا میں زندگی میں جو کچھ آپ نے کیا, کیا وہ پہلی رات یا پہلے کہہ لیں کہ وقت ہی قبر میں ہو جائے گا, کہ قبر میں دفنانے سے کے بعد جو آپ کا وقت ہے پہلی رات ہے جس طرح ادھر ہی سارا کچھ حساب کتاب ہو جائے گا؟ یہ سوال ہے. نہیں, یہ جو حساب کتاب ہے وہ تو پھر آخرت میں ہوگا. وہ تو پھر بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو یہ جو نامہ اعمال دیا جائے گا تو اس وقت جو ریکننگ ہے وہ تو ادھر ہوگی. تو قبر کے بارے میں تو یہ ہے کہ سوالوں کے جواب بندہ دے گا, ایمان والا دے گا, تو اس کو تو کہا جائے گا کہ نم تو سو جا اب. تو یہ تو جو قبر کی زندگی ہے اس کو برزخ بھی کہتے ہیں. تو یہ برزخ آڑ کو کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور آخرت کی طرف ایک آڑ ہے, ایک ویل ہے, پردہ ہے. تو جب اللہ چاہے گا یہ اٹھایا جائے گا تو پھر بندے کا سفر جو ہے آخرت کی طرف ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آخر میں اگر ایک سوال آیا بھی تھا کہ ہم دنیا اور آخرت کو کس طرح بیلنس کر سکیں, مطلب ہم رہتے تو اس مطلب پلانٹ ارتھ میں, مطلب تو اپنی زندگی مصروفیت میں تو کس طرح ہم بیلنس کر سکیں تاکہ ہم آخرت کو بھی جو ہے وہ ہم سنواریں اور اپنی دنیا کو بھی جو ہمارے فرائض ہے, حقوق العباد ہے, حقوق اللہ, وہ بھی قائم رکھیں. کلا بل تحبون العاجل وتذرون الآخرہ, تم جلدی ملنے والی چیز کے پیچھے لگے ہو اور آخرت کو بھول گئے ہو. اگر ہمارا جو سکیڈول ہے وہ دیکھا جائے رمضان کے علاوہ, تو ہم مثلا 8 گھنٹے سوتے ہیں, 8 گھنٹے کام کرتے ہیں, پھر ریلیکس کرتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, فیملی والوں کے ساتھ ٹائم. اس سکیڈول میں روٹین میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے مثلا 4 گھنٹے بھی آخرت کے لیے دیے ہیں. تو جس طرح اس دنیا میں ہمارا ایک گھر ہے, تو جس کا گھر نہیں ہے وہ بڑی محنت کرتا ہے, پھر پیسے جمع کرتا ہے, پھر اس کا ایک گھر ہوتا ہے, لوگوں کو بلاتا ہے, خوشی ہوتی ہے. تو آخرت میں بھی تو ایک گھر ہوگا نا ہمارا, تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو ترجیح دو, یعنی دس از لمیٹڈ, وہ تو ان لمیٹڈ ہے. تو جو ان لمیٹڈ لامحدود ہے اس کو جو ہے ہمیں ترجیح دینی چاہیے. لیکن پھر بھی اگر ہماری روٹین کو دیکھا جائے تو اس کی تیاری میں ہم جو ہے نا وہ نہیں, ہم اتنے گھنٹے نہیں دیتے روزانہ رمضان کے علاوہ. تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ العیاذ باللہ, ویری سیڈ, انفارچونیٹلی آخرت کی تیاری جو ہے وہ اتنی اہم نہیں ہے ہماری نظر میں, العیاذ باللہ. تو ویسے اس دنیا کی بھی نعمتیں جو ہیں دنیا بھی اچھی مانگنی چاہیے, جس طرح وہ دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو علماء تو صوفیاء تو دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تو نے دنیا کی نعمتیں دی ہیں, آخرت کی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ کرنا, کیونکہ آخرت کی نعمتوں کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے. تو آخرت کی جو تیاری ہے وہ تو بہت اہم ہے, اور دنیا کی بھی نعمتیں چاہیے اور آخرت کی بھی نعمتیں ہمیں چاہیے. لیکن یہ جو ہمارے لیے ایک جو فقہاء نے ایک خوشخبری دی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی جائز کام کریں, کوئی بھی جو جائز کام ہے, مثلا کام کرنا, سونا, کھانا کھانا, اگر ہم اس نیت سے کریں اور یہ سوچ کے کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں, اتباع کر رہے ہیں, اور ہم یہ بھی سوچیں, یہ نیت کریں کہ میں اس لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ اس طرح میں اس کا جو حق ہے وہ میں اس کو دے رہا ہوں. He has rights over me, I am giving him his due, I am giving her due. تو میں حقوق کی ادائیگی کر رہا ہوں. تو اسلام تو یہ تو نہیں کہتا کہ آپ صرف عبادت کرو. جیسا میں آپ کو ایک مثال دوں کہ جس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ابو دردہ کے گھر گئے, تو ادھر دیکھا کہ حضرت ابو دردہ کی وائف جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس وقت تیار نہیں کیا تھا جس طرح عورتیں اپنے شوہروں کے لیے تیار ہوتی ہیں. تو کہا ماشاء اللہ کیا بات ہے. تو اس نے کہا, عورت نے کہا کہ تمہارا بھائی جو ہے ابو دردہ
وہ میرے اندر کوئی دلچسپی نہیں ظاہر کرتا, he is not interested in me. پھر حضرت ابو درداء جب آتے ہیں, کھانا بناتے ہیں, پکاتے ہیں, تو کہتے ہیں کھل فإنی صائم, سلمان تم کھاؤ میرا روزہ ہے. تو حضرت سلمان نے کہا میں اس وقت نہیں کھانا کھاؤں گا جب تک تم نہیں کھاؤ گے. تو نفل روزہ تھا, انہوں نے توڑ دیا, کھانا کھایا. پھر رات کو حضرت سلمان جو ہیں وہ اٹھ گئے تھے عبادت کے لیے, تو حضرت ابو درداء اٹھ گئے تھے عبادت کے لیے, تو حضرت سلمان نے کہا تھا سو جاؤ ابھی بہت رات ہے. تو دوبارہ حضرت ابو درداء بیدار ہوئے عبادت کے لیے, دوبارہ حضرت سلمان نے کہا کہ سو جاؤ. پھر جب آخری پہر آیا, latter part of the night, تہجد کا وقت, پھر حضرت سلمان نے جگایا اور کہا ان لربک علیک حقا ولاہلک علیک حقا ولنفسک علیک حقا فاعطی کل ذی حق حقا. تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے, you will allocate certain periods, times, you will give that time to him. پھر تمہاری باڈی کا تمہارے اوپر حق ہے, فیملی کا حق ہے, جس کا بھی حق ہے تم ان کو وہ حق دو گے. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا, تو آپ نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا. تو یہ ہمارا دین ہے, یہ اٹس اے فل وے آف لائف. تو ہمارے لیے یہ ہے کہ فقہا نے کہا کہ اگر ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس نیت سے کریں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں اور ہم حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں, تو پھر یہ سارے کام جو ہیں یہ عبادت ہو جائیں گے ہمارے لیے. کھانا کھانا عبادت, سونا عبادت, کام کرنا عبادت. تو I think this is a beautiful thing that we can act upon, and اس سے جو ہے whatever we're doing, it will automatically inshallah become worship as well, and this will be beneficial for us. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یقیناً نیت پہ ہی ہوتا ہے, اور اگر ہم اللہ کے لیے چاہے وہ کام کر رہے ہوں یا اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہوں, تو وہ بھی انشاءاللہ ہمارے اسکیل پہ انشاءاللہ وہ بھی گنا جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحیم. یا الہ العالمین, ہماری اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما. ہمارے بھائی اسجد کی محنتوں کو قبول فرما. یا الہ العالمین, انہیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. پوری جو ٹیم ہے SNP میڈیا, سب کو اللہ پاک یا اللہ ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما, اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. موت کو لمحہ بلمحہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما. اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو دانا ہیں اور جو وائز ہیں, وہ جو عقل مند ہیں, وہ ہیں جو موت کو یاد کریں, موت کی تیاری کریں. تو ان کے لیے دنیا کی بھی نعمتیں ہیں اور شرف ہے, اور آخرت کی بھی سعادتیں ہیں. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ سعادتوں سے مالا مال فرمائے. جو بھلائیاں یا الہ العالمین تجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی, ہم تجھ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتے ہیں, اور جن شر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہم پناہ مانگتے ہیں. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما, عبادات کو قبول فرما. اللہم ارزقنا الاستقامت علی دینک فی کل زمان, فی رمضان وفی غیر رمضان, وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. آمین آمین. بہت شکریہ آپ صاحب. انشاءاللہ اسی کے ساتھ میں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوں, اور انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.